مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنے حسن پرستانہ مزاج کی وجہ سے کئی مرتبہ ملکی اور غیر ملکی خواتین کے عشق میں مبتلا ہوئے، لیکن انہیں سب سے سنجیدہ عشق ایک جرمن خاتون ایما سے ہوا، جس سے وہ شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہ ہو پایا۔ اقبال اپنے انگلستان قیام کے دوران جہاں عطیہ فیضی کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، وہیں جرمنی میں قیام کے دوران اپنی جرمن زبان کی ٹیوٹر ایما کے حسن و جمال اور ذہانت پر فریفتہ ہو گئے، لیکن دونوں اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے ایک نہ ہو سکے جنہوں نے ولن کا کردار ادا کیا۔ اگرچہ نیلی آنکھوں والی جرمن حسینہ ایما سے اقبال کے تعلق کی بیل منڈے نہ چڑھ سکی، تاہم ایما ویگنوس نے اقبال کی میوز بن کر ان کی شاعری میں وہ کسک اور درد مندی پیدا کر دی جس سے اقبال کی شاعری عبارت ہے۔ اقبال کے کلام میں کئی نظمیں ایسی ہیں جو اس دور کی یادگار ہیں۔ حسن و عشق، چاند اور تارے، کلی، وصال، سلیمہ، عاشق ہرجائی، جلوہ حسن، اختر صبح، تنہائی اور دیگر کئی نظمیں شامل ہیں جن پر ایما سے تعلق کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ اقبال اور ایما کا ملاپ نہیں ہو سکا، لیکن اردو دنیا کو پھر بھی ایما کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی بدولت اردو کو چند لازوال رومانوی نظمیں مل گئے۔ ایما کے نام لکھے گئے خطوط سے اقبال کے اس روایتی تصور سے بالکل مختلف تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو نصابی کتب اور یوم اقبال پر کی گئی تقاریر میں ابھارا جاتا ہے۔ ان خطوط میں اقبال حکیم الامت اور مفکر پاکستان کم اور جذبات سے مغلوب نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نیکر کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہائیڈلبرگ میں ہوئی تھی۔ ایک تو ماحول رومان پرور، اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں، اور پھر حسین و جمیل ایما۔ اقبال کی نظم ایک شام دریائے نیکر ہائیڈلبرگ کے کنارے پر سے ان کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اقبال اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے کریم بی بی سے ہونے والی اس شادی سے اقبال سخت ناخوش تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنے والد صاحب کو بتا چکا ہوں کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں کریم بی بی کی کفالت کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب نہیں بنا سکتا۔ تعلیم کی غرض سے ہندوستان سے برطانیہ پہنچ کر مشرق کی پراسراریت سے معمور اور غیر معمولی حد تک ذہین و فتین اقبال نے خواتین کی توجہ مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لی۔ اقبال کا کلام شمالی ہندوستان کے گوشے گوشے میں معروف ہو چکا تھا اور اس کی شہرت کے کچھ چرچے انگلستان میں بھی پہنچ چکے تھے۔ ان سے متاثر ہونے والی انہی خواتین میں سے ایک روشن خیال اور نڈر خاتون عطیہ فیضی تھی۔ اگرچہ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید اقبال عطیہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی عطیہ سے دوستی فکری سطح پر تھی اور اقبال ان سے فلسفیانہ مباحث کیا کرتے تھے۔ عطیہ کے نام لکھے گئے خطوط کا اگر جرمن حسینہ ایما کے نام خطوط سے موازنہ کیا جائے تو فرق رات اور دن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ 29 برس کی عمر میں اقبال برطانیہ سے بی اے کرنے کے بعد میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کی غرض سے سن 1907 کے موسم بہار میں جرمنی پہنچے تھے، جہاں ان کی ملاقات ایما سے ہوئی۔ ایما 26 اگست سن 1879 کو دریائے نیکر کے کنارے واقع قصبے ہائیلبرون میں ایک بزنس مین کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ ان کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ نیلی آنکھوں اور کالے بالوں والی 27 سالہ ایما اقبال سے عمر میں 2 برس چھوٹی لیکن قد میں 1 انچ لمبی تھی۔ ایما کی صرف ایک ہی تصویر دستیاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایما کی مادری زبان جرمن تھی، لیکن وہ یونانی اور فرانسیسی زبان سے بھی خوب واقف تھیں۔ اس کے علاوہ انہیں فلسفے اور شاعری سے بھی خاص شغف تھا، اور یہی ان کے اور اقبال کے درمیان وجہ اشتراک بھی ہے۔ اقبال کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایما کے ساتھ مل کر مشہور جرمن شاعر گوٹے کو بھی سبکن پڑھا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایما نے مقامی بورڈنگ ہاؤس میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں وہ بین الاقوامی طلباء کو جرمن زبان سکھاتی تھیں اور اس کے بدلے میں انہیں مفت طعام و قیام فراہم کیا جاتا تھا۔ ایما سے ملنے کے بعد عورتوں کے حوالے سے اقبال کے خیالات میں واضح تبدیلی آئی۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ انگریز عورت میں وہ نسائیت اور بے ساختگی نہیں جو جرمن عورت میں ہے۔ جرمن عورت ایشیائی عورت سے ملتی ہے، اس میں محبت کی گرمی ہے۔ انگریز عورت میں یہ گرمی نہیں۔ انگریز عورت گھریلو زندگی اور اس کی بندشوں کی اس طرح شائدہ نہیں جس طرح جرمن عورت ہے۔ لندن میں اقبال کی دوست بننے والی عطیہ فیضی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اقبال جرمنی میں قیام کے دوران یہاں جرمن زبان سیکھنے کے علاوہ رقص، موسیقی، کشتی رانی اور ہائکنگ کے درس بھی لے رہے تھے۔ اپنی تصنیف میں عطیہ نے ایک دلچسپ واقعے کا ذکر بھی کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبت کا یہ معاملہ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ ایما بھی اقبال کو ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ ایک بار ایما اوپیرا گا رہی تھی تو اقبال نے ساتھ گانے کی کوشش کی، لیکن چوک گئے اور سخت شرمسار ہوئے۔ شاید ایما کو بھی اس کا احساس ہوا اور اسی رات انہوں نے عطیہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں کوئی ہندوستانی گیت سکھا دیں۔ اگلے دن جب سبھی دریائے نیکر کے کنارے پکنک کے لیے نکلے تو اچانک ایما نے اردو زبان میں گانا گجرا بیچن والی نادان ترنم کے ساتھ گانا شروع کر دیا۔ جرمن حسینہ ایما کی زبان سے یہ گیت سن کر اقبال پر جو اثر ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔
अतिया के मुताबिक एक दिन एमा दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर वर्जिश कर रही थी और इकबाल टिकटिकी बांधकर इन्हें तके जा रहे थे। अतिया ने टोका तो वो कहने लगे कि मैं फल्कियात दान बन गया हूँ, सितारों के झुरमट का मुशाहिदा कर रहा हूँ। बाज़ माहिरीन इकबालियात के मुताबिक मामला सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं रहा था और इकबाल एमा से शादी करना चाहते थे। खुद एमा के कज़न की बेटी हलाक्रे शोफ ने सईद अख्तर दुरानी को बताया था कि एमा सन 1908 के लगभग हिंदुस्तान जाना चाहती थी, लेकिन इनके बड़े भाई और ख़ानदान के सरबराह कार्ल ने इन्हें दूर दराज मुल्क में तनहा जाने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ इकबाल हिंदुस्तान लौटने के बाद बड़ी शिद्दत से यूरोप वापस जाना चाहते थे, जिसका इजहार इन्होंने ना सिर्फ कई बार एमा से भी किया बल्कि अतिया को लिखे गए खतूत में भी इसका इंदिया मिलता है। लेकिन जिस तरह एमा के बड़े भाई इनके हिंदुस्तान जाने की राह में आड़े आ गए, तकदीर की एक अजीब सितम ज़रीफ़ी की रोह से बिल्कुल इसी तरह इकबाल के बड़े भाई इनके वापस विलायत जाने में रुकावट बन गए। 9 अप्रैल सन 1909 को अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि मैं कोई मुलाजमत करना ही नहीं चाहता, मेरा मंशा तो ये है कि जितना जल्द मुमकिन हो इस मुल्क से भाग जाऊं। सबब आपको मालूम है, मेरे ऊपर अपने बड़े भाई का इखलाकी कर्ज है जो मुझे रोके हुए है। इखलाकी कर्ज ये था कि इकबाल की तालीम के अखराजात इनके भाई ने अदा किए थे और वो यूरोप से आने के बाद उन्हें यह रकम लौटाना चाहते थे। इकबाल एमा को लिखते हैं कि कुछ अरसे बाद जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं यूरोप को अपना घर बनाऊंगा। ये मेरा तसव्वुर है और मेरी तमन्ना है कि सब पूरा होगा। ताहम ये तसव्वुर और ये तमन्ना नाकाम हसरत बन गई। इकबाल की ज़िंदगी का यह हिस्सा सख्त माली मुश्किलात से निमटते हुए गुजरा। इस तमाम अरसे के दौरान एमा की याद इनके दिल से कभी महव न हो सकी। वो अक्सर कहते थे कि मैं जिस्मानी तौर पर हिंदुस्तान में तो आ गया हूँ, लेकिन मेरा दिल जर्मनी में ही रह गया है। इकबाल ने एमा वेगेनास को कुल 27 खतूत इरसाल किए थे, जिनमें से अक्सर जर्मन ज़ुबान में थे। एक ख़त में इकबाल बड़ी हसरत से लिखते हैं, मुझे वो ज़माना याद है जब मैं आपके साथ मिलकर गोएटे का कलाम पढ़ा करता था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वो खुशियों भरे दिन याद होंगे जब हम एक दूसरे के इस कदर करीब थे। मैं ज़्यादा लिख या कह नहीं सकता, आप तसव्वुर कर सकती हैं कि मेरी रूह में क्या है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा आपसे मिल सकूं। एक और ख़त में इकबाल ने लिखा, मैं बेताबी से उस वक्त का मुंतज़िर हूँ जब मैं दोबारा आपसे आपके वतन में मिल सकूँगा। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ और ख़ुद को बड़ा गमगीन पाता हूँ। हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में नहीं है। एमा से मुलाकात के 24 बरस बाद सन 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए जब इकबाल लंदन गए तो उस वक्त भी इन्होंने जर्मनी जाकर एमा से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। इकबाल ने 2 मज़ीद शादियां कर ली थी और इनके बच्चे भी जवान हो गए थे। मुलाकात ना हो सकी। दूसरी जानिब एमा ने भी अपने दिल में इकबाल के सिवा किसी को जगह ना दी। एमा ने उम्र भर शादी ना की और सन 1947 को रिटायर्ड होने के बाद घर की होकर रह गई। इकबाल ने 21 अप्रैल सन 1938 को वफ़ात पाई, जबकि एमा इकबाल की वफ़ात के बाद मज़ीद 26 बरस जिंदा रहीं और फिर 85 बरस की उम्र में सन 1964 को वफ़ात पा गईं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।